السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حضرات، عید الفطر کے تعلق سے چند ضروری باتیں یاد رکھ لینے کی ہے۔ اس کو ہر مسلمان یاد رکھنا ضروری ہے کہ عید الفطر کے تعلق سے بعض امور وہ ہیں جو احادیث مبارکہ شریعت سے ثابت ہیں، بعض امور رواجی ہیں یعنی وہ مباح کے درجے میں ہیں، اور بعض امور خلاف سنت بدعت کہلاتے ہیں۔ کہ جو امور احادیث سے ثابت ہیں وہ کیا ہیں؟ تو عید الفطر کے دن سب سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں، اس کے بعد غسل کریں، مسواک کریں اور عمدہ لباس، اچھے کپڑے جو میسر ہو اس کو پہنیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، اس کے بعد گھر میں عید الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں، یہ 3 یا 5 کھجوریں کھا کر عیدگاہ کے لیے نکلیں۔ اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عیدگاہ جائیں۔ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جائیں، پھر واپس دوسرے راستے سے آئیں، اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ عید الفطر کی نماز باجماعت اجتماعاً ادا کریں۔ اس کے بعد خطبہ پوری توجہ کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اگر خطبے کی آواز کسی تک نہ پہنچتی ہو، کسی کے کانوں تک، تب بھی خاموش بیٹھ کر خطبے کی طرف پورا متوجہ ہو کر سنیں۔ یہ چند امور احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بعض امور خارجی امور ہیں، جیسے اچھا کھانا پکا لینا، کھا لینا، اور اسی طرح سے اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، متعلقین کو کھانا تقسیم کر دینا۔ یعنی عید الفطر کے دن خوشی کا دن ہے، خوشی منانا یہ فی نفسی جائز ہے، مباح ہے، اس میں کچھ ممانعت نہیں ہے۔ اور بعض امور وہ ہیں جو خلاف سنت ہیں، جیسے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ مصافحہ اور معانقہ کو احکام عید سمجھنا، عید کے دن کے احکام میں سے اس کو شمار کرنا، یہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے، اور دین میں زیادتی کرنا ہوا ہے۔ معتبر کتب فقہ اور فتاوی میں یہ بات ہم کو صراحت سے ملتی ہے کہ نمازوں کے بعد جو مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ عمل روافض اس کو شروع کیے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں نماز کے بعد مصافحہ یا معانقہ کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے یہ خلاف سنت ہے، اس لیے ان کو ترک کرنا ضروری ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔